آج ہم سجدہ کرنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو۔ کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر سجدہ کرو۔ پہلا یہ کہ پیشانی تمہاری سجدے زمین پر لگنی چاہیے، یہ ناک سمیت پیشانی زمین پر لگنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھ یہ زمین پر سیدھے، ان کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر دونوں گھٹنے یہ زمین پر لگنے چاہیے۔ چوتھے نمبر پر یہ دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں یہ زمین پر سیدھی کعبے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں قدم بھی زمین پر لگنے چاہیے انگلیوں سمیت۔ بعض ہمارے احباب ایک پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں، اس طرح سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدے میں 7 اعضاء کا لگنا ضروری ہے، زمین پر 7 اعضاء کا لگنا ضروری ہے۔ پیشانی ناک سمیت، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ اس سجدہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں سونے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر بڑا نیک آدمی ہے، جس کی نیک ہونے کی گواہی ہماری جان کے والی در یتیم محمد عربی دیتے ہیں۔ اس کی نیکی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے گناہوں سے اس طرح بری ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ آدھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معصوم الخطا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اور جب وہ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج و عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ رکوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے برابر، جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے بدن کے برابر سونا خراب کرنے کا ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی تلاوت کے برابر اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اللہ پاک جل مجد الکریم اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جاتی ہے اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ پاک جن اور انسانوں کی نیکیوں کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب وہ سجدے کی حالت میں پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو اللہ پاک قرآن پاک کی ہر سورت اور آیت کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ تشہد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صابروں کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے مرضی چاہے داخل ہو جائے۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جو ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ اور فرمایا الصلاۃ نور المومنین، نماز جو ہے یہ ایمان والے کے لیے نور ہے۔ تو اس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے جس طرح ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔